السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج تمام پاکستانیوں کے لیے، آج غیرت دکھانے کا وقت ہے، آج ساتھ دینے کا وقت ہے، ایک زبان ہونے کا وقت ہے، آج مسلمان ہونے کا وقت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گستاخانہ خاکوں کا جو معاملہ شروع ہوا تھا گیرٹ ولڈر کی طرف سے، اس پر ایک پاکستانی کرکٹر خالد لطیف، ہم نے بہت سارے کرکٹر دیکھے، دنیاوی معاملات میں پڑے رہے، لیکن اس بھائی کو سلیوٹ ہے، سلام ہے کہ اس شخص نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے گستاخ کے سر کی قیمت لگائی۔ اس کا ریئیکشن یہ آتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ ان کو سزا دے دیتی ہے اور نومینیٹ کر دیتی ہے کہ جی اس بحاف کے اوپر جو ہے ان کو سزا دی گئی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے سر کی قیمت لگائی ہے۔ اب میرا سوال تمام پاکستانیوں سے، ایسے کئی ممالک ہیں جس میں سورج کو گالی دینے پر آپ کو سزائے موت ہو جاتی ہے، ایسے کئی ممالک ہیں جن میں ہولوکاسٹ کا آپ ذکر نہیں کر سکتے، ایسے کئی ممالک ہیں جن میں جھوٹے خداؤں کی بات کی جائے تو انہیں سزا دی جاتی ہے، پھر ہمارے آقا مولا کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ایک شخص سر کی قیمت لگاتا ہے کہ اس گستاخ کا سر کوئی لے کر آئے تو اسے بدلے میں کفار سزا دینے پہ تل جاتے، کیوں؟ اب سوال یہ پاکستانیوں سے، کیا اپنی جان و مال سے بڑھ کر آقا کریم کی عزت نہیں ہے؟ کیا آقا کریم کی حدیث نہیں ہے من سب نبی فقتلہ، کہ جب بھی نبیوں کی شان میں گستاخی سے کاٹ کے رکھ دو؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہم نے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کی عزت کا دفاع نہیں کرنا ہم نے؟ مطلب کفار سب متحد ہو کے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کریں اور مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ بھی نہ دیں، ایک آواز ہو کر بھی نہ بولے۔ میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ آپ فرقوں کی اور مسلک کی جنگ کو ایک طرف رکھ کر جب نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی بات آئے تو ہم نے سب نے ایک پیج پر ہونا ہے، کیونکہ اگر کوئی اہل تشیع یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مولا امام حسین کا چاہنے والا ہوں تو وہ یہ جان لے کہ مولا امام حسین کے نانا کی عزت کا دفاع کرنا اس کا حق ہے۔ اگر کوئی دیوبندی اہل حدیث توحید کا نعرہ لگاتے ہیں تو اللہ کے محبوب کی عزت کا دفاع کرنا اس کا حق ہے، اور پھر سنی کا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی برگزیدہ ہستی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس وقت پر تمام مسلمانوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ اگر خالد لطیف کے ساتھ کوئی بھی ایسا اقدام کیا جاتا ہے تو ہر ایک پاکستانی ہر معاملے کے لیے تیار رہے، اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہر ایک پاکستانی پھر بولی لگائے گا اس گستاخ کی، پھر سب کو چڑھاؤ پھانسی۔ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر مر جانا اس سے بڑی کوئی سعادت ہو ہی نہیں سکتی، اس سے اچھی کوئی موت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جذباتی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے محبوب ہے، ان سے بڑھ کر کون پیار کرنے والا ہے؟ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جناب جنگ یمامہ کے بارے میں پڑھ لیجئے گا، 1200 صحابہ کی شہادت ہوئی، نبی علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں 259 صحابہ کی شہادت ہوئی، لیکن نبی علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد ایک لمحے کے یہ پہلی جنگ تھی جس میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں 60 یا 70 مسلمان تھے جو صحیح حالت میں نماز پڑھ رہے تھے، ورنہ تمام مسلمانوں کے کسی کے بازو ٹوٹے، کسی کے سر پھٹے، لیکن وہ ایک قدم اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور جنگ یمامہ میں یہی جنگ تھی کہ نبی علیہ السلام کے گستاخ کو واسع جہنم کرنا ہے۔ جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلا اعلان کر دیا، اور وہ جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ صحابہ ہم تو پیروں کی دھول کے برابر نہیں ہیں۔ میں تمام لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہم نے بہت سارے واقعی کرکٹر دیکھے، یہ غیرت والا کرکٹر تھا، یہ کھیل کود کی دنیا میں بھی اس کو یہ بات پتا تھی کہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر مرنا مٹنا کس کو کہتے ہیں، اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا کر نبی علیہ السلام پر قربان کرنا کس کو کہتے ہیں۔ اب یہ وقت ہے تمام مسلمانوں کے متحد ہونے کا، ہر ایک شخص اپنے اپنے پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھائے، ہم تمام لوگ خالد لطیف کے ساتھ ہیں، اور ہر ایک شخص اس آڈیو کو وہ سالوں پہلے جس طرح آپ شیئر کرتے تھے، میں یہی چاہوں گا کہ اس بار بھی آپ لوگ اسی طرح یہ آواز ہر ایک کونے تک پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔